محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں پیش کر رہے ہیں غوث پاک اور ہندو عورت کا واقعہ جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو ہاتھ سے جوڑ دیا گیا اور اس کے قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعہ کو مکمل سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ایک مسلمان جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن اس کی بستی میں زیادہ تر آبادی ہندوؤں کی تھی۔ ایک مرتبہ ہندو عورت کو اس کا شوہر اس کے میکے لے کر جا رہا تھا۔ اس عورت نے خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور سجی سنوری ہوئی تھی۔ جب اس مسلمان شخص نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے یہ مل جائے۔ جیسے ہی ہندو اپنی عورت کو لے کر باہر نکلا تو وہ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چلے جا رہے تھے۔ خود اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے دونوں کے پاس آ کر عجیب و غریب انداز میں کہا کہ بھائی، مجھے افسوس ہو رہا ہے، تم اب تک پیدل سفر کر رہے ہو، اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، مدد بھی ہو جائے گی اور میرے دل کو تسلی بھی ہو جائے گی کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بستی کے 2 افراد سفر کر رہے ہیں، میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں منزل پر پہنچا دوں گا۔ وہ ہندو کہنے لگا، نہیں نہیں، ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو صاف انکار کر رہا ہے تو اور میٹھے انداز میں کہنے لگا، تمہیں نہیں بیٹھنا تو اپنی بیوی کو ہی گھوڑے پر بٹھا دو، دیکھو بیچاری تھک گئی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، عورت ذات ہے، نازک سی ہے، کیسے چلے گی؟ ہندو شخص کو اس مسلمان شخص پر شک ہو گیا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، میری بیوی بھی میرے ساتھ چلے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو وہ سوچنے لگا کہ میں اب کون سی چال چلوں۔ وہ پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں اپنی فکر نہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو اپنی بیوی کو گھوڑے پر بٹھا دو، اس کے پیر کو دیکھو، اس کے کانٹے چبھ رہے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ہندو نے اس کی نیت کو بھانپ لیا تو اس نے کہا، تم ضمانت دو، تم کوئی خیانت کیے بغیر میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے؟ تم لگتے تو مسلمان ہو، مسلمان تو بات کے پکے ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں اس وقت یہاں تمہاری مدد کو تیار ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کسی کو ضمانت کے لیے لاؤں؟ کوئی ایسا ہے جو میری گواہی دے؟ اب اس جنگل میں کون آئے گا جس کو میں ضامن بناؤں؟ ہندو عورت جو اب تک خاموش تھی، اس نے جھٹ سے کہا، کیوں نہیں، تم ضمانت دے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا، کس کی؟ وہ عورت کہنے لگی، وہ مسلمان 11ویں والے ہیں، بڑے پیر ہیں، یعنی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، تم لوگ ان کو بہت مانتے ہو، تم ان کی ہی ضمانت دو۔ تم ان کی ضمانت دیتے ہو تو میں گھوڑے پر بیٹھنے کو تیار ہوں۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اس کے دل میں بہت زیادہ کڑواہٹ تھی اللہ والوں کے لیے۔ وہ اللہ کے ولیوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو حاضر و ناظر جان کر ان کی ضمانت دیتا ہوں، کوئی اونچ نیچ ہوئی تو وہ میرا گلا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب اس عورت نے جب یہ سنا تو اپنے شوہر سے کہنے لگی، اب آپ مجھے اجازت دیں، اب کچھ نہیں ہوگا اور بحفاظت منزل تک پہنچیں گے۔ ہندو نے جب اپنی بیوی کا یقین دیکھا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم میری بیوی کو گھوڑے پہ سوار کر لو۔ وہ آدمی ہنسی کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ عورت اس آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو گئی اور ہندو عورت کا شوہر اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس مسلمان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے شوہر کی گردن اڑا دی۔ اس کی گردن دور جا گری۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا،
تمہارا شوہر مر چکا ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ تم نے کیسے سوچ لیا ہے میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور تمہارے شوہر کو صحیح سلامت رہنے دوں؟ اتنے دنوں سے میری تم پر نظر تھی، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، سیدھے طریقے سے تو حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے تمہارے شوہر کو مارنا پڑا، بے وجہ تمہارا شوہر تمہاری وجہ سے مارا گیا۔ وہ عورت اس کی بات نہیں سن رہی تھی بلکہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی ہو؟ کہہ تو دیا ہے تمہارا شوہر کی گردن اڑ چکی ہے، اب وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس عورت نے کہا، میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی بلکہ میں تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہوں جن کی تم نے ضمانت دی تھی، وہ میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ اس کا یقین دے کر مسلمان زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، جن کا تم انتظار کر رہی ہو ان کو اس دنیا سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، وہ بھلا اتنے سالوں کے بعد کہاں سے آئیں گے؟ میں کسی بھی ولی کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ ان بزرگ نے آگے بڑھ کر اس شخص کا سر قلم کر دیا اور پھر اس عورت کو اس جگہ پر لائے جہاں اس کے ہندو شوہر کا سر کٹا ہوا پڑا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے وہ نہیں جانتی تھی، ان بزرگ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، نورانی چہرہ تھا، دیکھ نہیں پا رہی تھی، وہ تو بس دیکھ رہی تھی کہ مسلمان مر چکا ہے اور بزرگ ان کے شوہر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی دعا مانگ رہے ہیں۔ ان بزرگ کے دعا مانگنے کے بعد اس کے شوہر کا سر دھڑ سے ملا کر کہا کہ اٹھ، اللہ عز و جل کے حکم سے وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا اور وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے تو عورت نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بزرگ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ۔ تو وہ ہندو کہنے لگا، جہاں تک میری معلومات ہے، اٹھ، اللہ عز و جل کے حکم سے، یہ عربی کا جملہ ہے اور یہ کہنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ ہی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ساری زندگی بتوں کی عبادت کی ہے، تمہارا عقیدہ کہ تم نے اللہ کے ولی کو مانا، تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی، صرف اللہ کے ولی کو مانا اور وہ کس طرح مدد کو آئے۔ میں سوچ رہا ہوں ہم اس جگہ جانے کے بجائے جہاں ہم جا رہے تھے واپس اپنے گھر کو لوٹ جائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں تو کیا بات ہوگی؟ عورت کہنے لگی، میں پہلے ہی یہ بات کہنا چاہتی تھی، آپ کے درد کی وجہ سے کبھی کلمہ نہیں پڑھا اور جب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو مانا تو دل میں ہی خیال آ رہا تھا کہ کسی طرح سے کلمہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی اجازت ہے تو ہم دونوں ضرور کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ کے آئے اور انہوں نے خاموشی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا۔ غوث پاک کے چاہنے والے اب مسلمان ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔